حاضرین، اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے میں اگلے طالب کو دعوت دوں گا۔ حافظ مظاہر عالم مطیع الرحمان آئیں اور اسی موضوع یعنی کہ توبہ اور استغفار کی اہمیت پر تقریر پیش کریں۔ حافظ مظاہر عالم مطیع الرحمان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ لائق احترام صدر اجلاس، قابل صد افتخار ناظم اعلیٰ صاحب، مشفق و مربی اساتذہ کرام، دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان اعظام اور میرے اسلامی بھائیوں، آج کے اس 30ویں سالانہ انعامی و مسابقتی پروگرام میں میرا عنوان ہے توبہ و استغفار کی اہمیت۔ برادران اسلام، قبل اس کے کہ میں موضوع کی وضاحت کروں، سب سے پہلے توبہ و استغفار کے معنی و مفہوم کو بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ توبہ کا لفظی مطلب رجوع کرنا، چونکہ بندہ گناہ کے بعد اس کی معافی مانگنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس لیے اسے توبہ کہا جاتا ہے۔ اور اصطلاح میں توبہ کا مفہوم یہ ہے کہ گناہ کی قباحت کی وجہ سے اس کو چھوڑنا، اس پر ندامت کا اظہار کرنا، آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا، اور جس قدر ممکن ہو سکے نیک اعمال اور صدقات کے ذریعے اس کی تلافی کرنا۔ اور استغفار کا مطلب ہے بخشش اور مغفرت طلب کرنا، جبکہ اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ بندہ اپنے قول و عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگے۔ سامعین کرام، انسان طبعاً خطا کار ہے اور اس سے گناہ کا سرزد ہونا لامحالہ ہے، اس لیے غلطی ہو جانا معیوب نہیں، البتہ غلطی کا احساس نہ ہونا اور اس سے توبہ نہ کرنا معیوب ہے۔ لفظ انسان تو بنا ہی نسیان سے ہے، یعنی جس سے بھول چوک اور غلطی بکثرت سرزد ہوتی ہے۔ گویا ہم میں سے ہر شخص خطا کار ہے، اور خطا کاروں میں بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ توبہ کرنے والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، اور اس سے صدق دل کے ساتھ بار بار معافی طلب کرنے والا ہو۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، رواہ الترمذی وحسن الالبانی رحمہ اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد انتہائی خطا کار ہے، اور خطا کاروں میں بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ توبہ کرنے والا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں توبہ و استغفار کا ذکر کثرت سے آیا ہے۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو کہیں پر فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور کہیں پر وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فرما کر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو توبہ و استغفار پر ابھارا اور بڑی تاکید کے ساتھ اس کا حکم دیا۔ میرے اسلامی بھائیوں، اتنا ہی نہیں، کہیں پر رحمان کی رحمت سے نا امید ہونے والے کو امید دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اتنی تاکیدات، ترغیبات، ترہیبات اور تبشیرات کے باوجود بھی اگر ہمارے اندر توبہ و استغفار کا جذبہ نہ ہو، گناہ کرنے کے بعد گناہ کا احساس
احساس نہ ہو تو پھر ہم اپنے آپ کو کس منہ سے مسلمان کہیں گے, کس منہ سے مومن کہیں گے؟ ارے مسلمانوں, سچا مومن تو وہ ہوتا ہے جو خالق کائنات کی نافرمانی کرنے کے بعد اسے راضی کرنے کے لیے بےتاب ہو جاتا ہے اور گناہوں کا ارتکاب کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے عذاب سے بچنے کے لیے فوراً اس سے معافی مانگ لیتا ہے. جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ, رواہ البخاری. ایک مومن اپنے گناہوں کو یوں محسوس کرتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور اسے اندیشہ ہو کہ یہ ابھی مجھ پر گر پڑے گا اور میں ہلاک ہو جاؤں گا. جبکہ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم متعدد گناہ بار بار کرتے ہیں لیکن ہمیں تھوڑا بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں. یاد کیجئے ان انبیاء کرام علیہم السلام کو جو روئے زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہیتے اور منتخب انسان تھے, اس کے باوجود بھی اگر کسی سے کوئی خطا سرزد ہو جاتی تو بے چین ہو جاتے اور رب کی طرف فوراً رجوع کرتے. میرے اسلامی بھائیوں, توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف زبان سے توبہ کے الفاظ ادا کر لو اور انہیں بار بار دہراتے رہو, بلکہ توبہ کا مطلب اور توبہ کی شرط یہ ہے کہ گناہ اور غلطی سے باز آ جاؤ, اس پر شرمندگی محسوس کرو, دوبارہ کبھی چھوٹا یا بڑا گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لو, گناہ کو چھوڑ کر نیک اعمال کرنے لگو, یہاں تک کہ توبہ کے بعد آپ کی حالت پہلے سے بہتر ہو جائے. جیسے کہ اللہ رب العالمین سورۃ المائدہ آیت نمبر 39 میں ارشاد فرماتا ہے, فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان اللہ یتوب علیہ. جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا, رواہ الترمذی وحسنہ الالبانی رحمہ اللہ. اور گناہ ہو جانے کے بعد نیکی کر لیا کرو, وہ اسے ختم کر دے گی. اور نیکی کا کام جیسے 2 رکعت نفل پڑھ لیجئے, صدقہ و خیرات کیجئے, مساجد و مدارس میں تعاون کیجئے, خصوصاً مدرسہ احمدیہ سلفیہ آرا کو اپنے صدقات و خیرات میں نہ بھولے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو توبہ و استغفار کی فضیلت کو سمجھنے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. دل بدل سکتے ہیں, جذبات بدل سکتے ہیں, دل بدل سکتے ہیں, جذبات بدل سکتے ہیں, ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں, دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں. ہم بدل جائیں تو یارو حالات بدل سکتے ہیں. حضرات, ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے. اگر ہم بدل گئے تو ہمارے حالات انشاءاللہ بدل جائیں گے.